بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آپ پچھلے لیکچرز میں سبق ملمہ کی بلند خوانی ملاحظہ کر چکے ہیں اور ہم نے اس کو دو حصوں میں جو ہے وہ اس کی بلند خوانی کی ہے۔ تو بلند خوانی میں یقیناً آپ محظوظ ہوئے ہوں گے، کیونکہ یہ سبق جو ہے ایک کہانی کے انداز میں ہے۔ تو اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک لڑکی جو ہے وہ اپنی اصلیت چھپا کر مصنوعی رنگ و روپ اختیار کر کے جو ہے وہ ایک ریلوے کا سفر کرتی ہے، اور اس کے ساتھ پھر سفر میں کیا ہوتا ہے، اور ایک نوجوان جو بذات خود بھی ملمہ اختیار کیے ہوئے ہے اور ایک امیر زادے کی شکل میں اس کے ساتھ ساتھ سفر کرتا رہا۔ تو سبق کے آخر میں اور جب لڑکی جو ہے وہ اپنے چچا کے گھر پہنچی تو پھر اس لڑکے کا ملمہ اور لڑکی کا ملمہ دونوں کا جو مصنوعی رنگ و روپ تھا وہ اتر گیا اور ان کی اصلیت جو ہے وہ ظاہر ہو گئی۔ تو اس طرح سبق کے اختتام پر ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ملمہ جو ہے وہ ایک دھوکے کا نام ہے۔ تو ہمیں اپنی ذات اور حیثیت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اور لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی والا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے۔ تو کسی بھی معاملے میں دھوکہ دہی سے کام لینا یا اپنے آپ کو وہ ظاہر کرنا جو آپ نہیں ہیں، یہ ایک طرح کی منافقت ہے، اور منافقت جو ہے وہ اسلام میں بھی اس کو منع کیا گیا ہے۔ تو آج جیسا کہ پچھلے لیکچر میں آپ کو کہا گیا تھا کہ آج ہم سبق ملمہ کی مشقیں جو ہیں وہ دیکھیں گے۔ اس سبق کی کل 8 مشقیں ہیں۔ تو آپ میرے ساتھ جو ہے وہ کتاب کھول لیں گے اور سبق مشق نمبر 1 سے لے کر 8 تک جو ہے اس کو ہم دیکھیں گے۔ اس میں مشق نمبر 6 سبق کا خلاصہ ہے، اور مشق نمبر 7 جو ہیں وہ اقتباس کی تشریحات ہیں، اس کے 2 پارٹ دیے گئے ہیں، الف اور بے۔ تو اس کو ہم اگلے لیکچر کے لیے اٹھائے رکھتے ہیں، یعنی سبق کا خلاصہ اور اقتباسات جو ہیں یہ ہم کل کریں گے اگلے لیکچر میں۔ ابھی آپ مشق نمبر 1 سے لے کر مشق نمبر 8 تک جو ہے وہ آپ دیکھیں گے میرے ساتھ۔ تو مشق نمبر 1 میں سوال جواب ہیں۔ تو بلند خوانی کے بعد آپ یقیناً سوالوں کے جواب دینے کے لائق ہو چکے ہوں گے۔ تو اب آپ ان کے جواب خود بھی بنا سکتے ہیں کہ کلی نے لڑکی کو پلیٹ فارم پر بیٹھ جانے کے لیے کہا تو اس پر لڑکی نے کس رویے کا اظہار کیا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ کیونکہ اپنے آپ کو ایک امیر زادی سمجھتی تھی، تو جب لڑکی نے کہا کہ کلی نے کہا کہ آپ یہاں بیٹھ جائیں، یعنی وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں ارد گرد غریب غربا اور میلے کچیلے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو لڑکی نے یہ ناپسندگی کا اظہار کیا اور کہا کہ میں یہاں نہیں بیٹھوں گی، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ میں ان کم تر لوگوں میں کیسے بیٹھوں۔ تو اس نے غصے سے یہ جواب دیا تھا کہ کلی کو کہ میں یہاں نہیں بیٹھوں گی، کیونکہ یہاں بیٹھنے کے لائق نہیں ہوں، یا یہ جو جگہ ہے یہ میرے بیٹھنے کے لائق نہیں ہے۔ تو لڑکی سفر کیوں کر رہی تھی؟ دوسرا سوال ہے لڑکی سفر کیوں کر رہی تھی؟ یہ آپ کو شروع میں بتا دیا تھا کہ لڑکی اپنے چچا کی عیادت یا بیمار پرسی کے لیے سفر کر رہی تھی۔ سوال نمبر 3 ہے گھر والوں نے عقیل کو ساتھ لے جانے کا مشورہ دیا تو اس پر لڑکی نے کیا جواب دیا؟ تو آپ جانتے ہیں کہ عقیل جو ہے وہ اس لڑکی کا چھوٹا بھائی تھا۔ تو جب والدہ نے کہا کہ عقیل کو ساتھ لے جاؤ تو لڑکی نے جواب دیا کہ میں کوئی لڈو پیڑا نہیں ہوں کہ جسے لوگ نگل لیں گے اور اس بچے کو دیکھ کر جو ہے وہ باہر اگل دیں گے۔
یعنی یہ جو بچہ ہے یہ میری حفاظت کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ الٹا مجھے اس کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ تو یہ اس کا جواب تھا۔ لڑکی اسٹیشن پر پہنچی تو اس نے سب سے پہلے کیا دیکھا؟ لڑکی اسٹیشن پر پہنچی تو اس نے سب سے پہلے ٹکٹ گھر کو دیکھا تھا، جس کی کھڑکیاں ابھی بند تھیں، یعنی ٹکٹ گھر ابھی کھلا نہیں تھا۔ لڑکی جس ڈبے میں سوار ہوئی اس کا ماحول کیسا تھا؟ لڑکی جس ڈبے میں سوار ہوئی اس کا ماحول عجیب و غریب تھا۔ 2 سیٹوں پر رنگین لحافوں میں لپٹی 2 عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، اور ایک سیٹ پر ایک دبلی پتلی سی عورت بیٹھی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، اور اس کے ساتھ ایک عجیب شکل کا بچہ جو ہے وہ کھڑا رو رہا تھا، جس کی عمر تقریباً 2 سال تھی۔ الغرض پورے ڈبے میں ایک اضمحلال طاری تھا، یعنی سستی اور نحوست چھائی ہوئی تھی۔ تو مشق نمبر 2 دیکھیں جی۔ مشق نمبر 2 میں MCQs دیے گئے ہیں۔ ملمہ کے ماخذ کا کیا نام ہے؟ ماخذ یعنی جس کتاب سے یہ سبق لیا گیا ہے اس کتاب کا نام، وہ آپ نے سبق کے آخر میں دیکھا ہوگا، اور ابھی بھی آپ سبق کے آخر میں اوپر سوالوں کے اوپر دیکھ لیں تو سبق کتاب کا نام لکھا ہوا ہے سب افسانے میرے۔ جب لڑکی ریلوے اسٹیشن پر پہنچی تو گاڑی آنے میں کتنی دیر تھی؟ یہ بھی آپ MCQs کے طور پر یاد رکھیں۔ 15 منٹ باقی تھے گاڑی آنے میں۔ سبق ملمہ اصناف ادب کے لحاظ سے کیا ہے؟ تو یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک افسانہ ہے، تو صنف کا مطلب ہوتا ہے اصناف، صنف کی جمع ہے یعنی قسمیں۔ تو یہ تحریر کی جتنی قسمیں ہیں اس میں ڈرامہ، ناول، افسانہ وغیرہ ہوتے ہیں، تو یہ سبق جو ہے افسانہ ہے۔ ملمہ کس کی تحریر ہے؟ یہ بھی آپ جانتے ہیں، ہاجرہ مسرور۔ لڑکی نے کلی کو کتنی رقم دی تھی؟ 58، یعنی 8 آنے، یا آپ سمجھ لیں آدھا روپیہ۔ 58۔ لڑکی کے سفر کا مقصد کیا تھا؟ لڑکی کے سفر کا مقصد کیا تھا؟ بیمار چچا کی عیادت۔ لڑکی نے ریل کا سفر کس درجے میں کیا؟ تو یہ آپ جانتے ہیں انٹر، یعنی درمیانہ جو درمیانی کلاس کا جو ڈبہ ہوتا ہے انٹر، اس میں اس نے سفر کیا تھا۔ لڑکی پر امیر زادے کی اصلیت کیسے واضح ہوئی؟ تو یہ ایک سوال جواب کے علاوہ ایک اور سوال ہے مشق نمبر 3۔ لڑکی پر امیر زادے کی اصلیت کیسے واضح ہوئی؟ تو یہ آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جواب میں نے لکھ دیا ہے کہ لڑکی جب چچا کے گھر پہنچی اور حال احوال کے بعد چھت پر دھوپ سینکنے گئی تو اس کی نظر پڑوس کے گھر پر پڑی، جہاں ایک نوجوان چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ گھر کی حالت سے وہ لوگ بہت غریب معلوم ہو رہے تھے، لیکن جب لڑکے نے کروٹ بدلی تو لڑکی یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ تو وہی نوجوان ہے جو پورے سفر میں ایک امیر زادے کے روپ میں لڑکی کے ذہن پر سوار رہا۔ اس طرح اس امیر زادے کی اصلیت آشکار ہو گئی۔ یہاں پر آپ لڑکی کے بجائے آپ میرے لفظ میرے ذہن پر سوار رہا، یعنی لڑکی کہہ رہی ہے کہ میرے ذہن پر سوار رہا۔ تو یہ جو مشق نمبر 3 ہے اس کا جواب آپ یہ سارا لکھا ہوا ہے، اس کو پڑھ کے آپ یاد کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مشق نمبر 4 جو ہے سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست یا غلط الفاظ کی نشاندہی کرنی ہے۔ جو بیان درست ہے، درست کے نیچے جو بلینک لگے ہوئے ہیں اس پر آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے، اور جو غلط ہیں اس میں غلط کے سامنے ٹک کا نشان لگانا ہے۔ تو لڑکی گاڑی ہمیشہ لیٹ رہتی ہے، کلی نے کہا، درست ہے یہ۔ لڑکی کو ماموں کی بیماری کا خط ملا تھا، ماموں نہیں چچا تھے، تو یہ غلط ہے۔ کلی 1 روپے کا سکہ پا کر خوش ہو گیا، 1 روپیہ نہیں بلکہ 98 ملی تھی، تو یہ بھی غلط ہے۔
چچا کے ہاں لڑکی کا استقبال خوشی سے کیا گیا، یہ درست ہے، یعنی آپ کا الف پہلا اور آخری بیان درست ہیں جبکہ درمیان والے بیانات غلط ہیں۔ مشق نمبر 5 میں آپ دیکھیں گے کہ ایک تو مذکر مؤنث بلحاظ جنس ہوتے ہیں، یعنی باپ، ماں، بھائی، بہن، گدھا، گدھی، اونٹ، اونٹنی، بھیڑ، مینڈھا، ٹھیک ہے جی، اسی طرح دیور، دیورانی، تو وہ جنس کے لحاظ سے مذکر مؤنث ہوتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو کہا گیا ہے کہ یہ کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ یہ استعمال کے لحاظ سے ہمیں پتہ چل جائیں کہ مذکر ہیں یا مؤنث ہیں۔ تو لفظوں کی ادائیگی سے جو ہے وہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ تو آپ یہ میرے ساتھ دیکھ لیں، لفظ برقع، کلی، لب، فرض، گدڑی، یہ جو لفظ ہیں یہ مذکر ہیں، یعنی برقع، کلی، لب، فرض اور گدڑی، یہ استعمال کے لحاظ سے یہ مذکر ہیں۔ اور سڑک، لالٹین، پیشانی اور سائنس، سڑک، لالٹین، پیشانی اور سائنس، 4 لفظ مؤنث ہیں، اور باقی برقع، کلی، لب، فرض اور گدڑی یہ مذکر ہیں، کیونکہ جب آپ ان کے جملے بنائیں گے تو یہ ہوتا ہے کہ معانی میں آئیں گے، جیسا کہ برقع ہوتا ہے اس لیے اس کو ہم مذکر کہیں گے، کلی بھی ہوتا ہے، اسی طرح سڑک ہوتی ہے، لالٹین ہوتی ہے، اسی طرح پیشانی ہوتی ہے، سائنس بھی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہوتی ہے یا کرتی ہے یا تی ہے کہ استعمال میں آئیں گے ان کو ہم مؤنث کہیں گے، اور جو تا ہے یا کرتا ہے یا ہوتا ہے اس کو ہم مذکر کہیں گے۔ تو ان کے آپ جملے جو ہیں وہ آپ خود سے بنا سکتے ہیں کہ لڑکی نے برقع پہنا ہوا تھا، اسی طرح کلی لڑکی کے ساتھ ساتھ سفر کر رہا تھا، لڑکی سڑک کی طرف دیکھ رہی تھی، لالٹین کی روشنی مدھم نظر آ رہی تھی، لڑکی نے لب کشائی کی، لڑکی کے چہرے پر لڑکی کی پیشانی پر پسینہ آ رہا تھا، اسی طرح چچا کی عیادت کا فرض، اسے چچا کی عیادت کا فرض نبھانا تھا، اسی طرح سائنس ہمارے لیے بہت مفید ہے، اور ایک عورت نے گدڑی میں پھنسا ہوا اپنا ہاتھ نکالا۔ اب مشق نمبر 8 میں آپ دیکھیں گے تو اس میں کہا گیا ہے کہ اردو میں بہت سی زبانوں کے الفاظ شامل کرنے کی صلاحیت موجود ہے، یعنی اردو ایک ایسی زبان ہے اس میں دوسری زبانوں کے بہت سے الفاظ ضم ہو سکتے ہیں، شامل ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں بتایا گیا ہے کہ آج سے تقریباً 100 سال یا 70-80 سال اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو اس میں فارسی اور عربی کے لحاظ بہت زیادہ تعداد میں شامل تھے اور بولے بھی جاتے تھے، سمجھے بھی جاتے تھے، لیکن آج کل جو ہیں اس میں انگلش کا بہت ایک حصہ بڑھ گیا ہے، تو انگلش کے یا انگریزی کے بہت سے الفاظ ہمیں اردو میں سننے کو، لکھنے کو، دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو کہا گیا ہے کہ اس سبق سے آپ جو انگلش کے الفاظ ہیں اس سبق میں استعمال ہوئے وہ آپ ان کی ذرا نشاندہی کریں اور ان کو نکال کے لکھیں۔ تو اس سبق میں جو چند ایک الفاظ انگلش میں استعمال ہوئے ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں۔ ٹکٹ، پھر اسی طرح بنچوں یعنی بینچ جس پہ ہم بیٹھتے ہیں، بینچوں، ٹکٹ، اسی طرح لالٹین، اسی طرح اوور کوٹ، اسی طرح اسٹیشن، اور اسٹیشن کے بعد پھر ہے بنڈل۔ تو یہ تقریباً 6-7 لفظ بنتے ہیں، بنڈل، اسٹیشن،
اوور کوٹ، لالٹین اور بنچ اور ٹکٹ، یہ 5-6 لفظ جو ہیں وہ انگلش کے استعمال ہوئے ہیں۔ اگر کوئی ایک آدھ اور آپ کو نظر آئیں تو وہ بھی ان میں شامل کر لیں۔ تو اس طرح آپ کی یہ تمام مشقیں ہو گئیں۔ مشق نمبر 6 اور 7 ہم کل کریں گے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ سبق کی بلند خوانی کے بعد جو ہے ہم ہر سبق کا ایک حوالہ متن، یعنی اس سبق کے بارے میں ہمیں 4 باتیں لازمی معلوم ہونی چاہیے کہ سبق کا نام کیا ہے، اس کے لکھاری کون ہے، اور یہ کس کتاب سے لیا گیا ہے، اور اس سبق کی تحریر کی صنف کون سی ہے، یعنی یہ سبق تحریر کے لحاظ سے کیا ہے، ناول ہے، ڈرامہ ہے، افسانہ ہے، کہانی ہے، کیا ہے۔ تو ان 3-4 چیزوں کو ہم ملا کے حوالہ متن کہتے ہیں۔ تو سبق ملمہ جو ہے اس کے لکھاری حاجرہ مسرور، ماخذ سب افسانے میرے، اور یہ تحریر کی قسم جو ہے یہ افسانہ ہے۔ تو اس طرح اس کا حوالہ متن اگر پوچھا جائے تو یہ 4 باتیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ ابھی آپ نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس سبق میں اٹھوائی اور سلائی، تو یہ 2 لفظ جو ہیں گرامر کی روح سے اسم معاوضہ کہلاتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ 8 سے 10 الفاظ کی ایک فہرست بنائیں جس میں اسم معاوضہ شامل ہوں، یعنی آپ وہ نام سوچیں گے جو ہم، جیسے پسوائی ہے، سلائی ہے، اٹھوائی ہے، کھدوائی ہے، بنوائی ہے، کٹائی ہے، اس طرح کے آپ 8-10 لفظ پریکٹس کے طور پہ بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح ہر سبق کے بعد میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ کم از کم 20 MCQs جو ہیں وہ پورے سبق سے آپ بنائیں۔ اس میں مصنف کا تعارف اور سبق کا مواد شامل ہوگا، تو پورے سبق سے اور مصنف کے تعارف میں سے کم از کم آپ 20 MCQs ہر سبق کے بنایا کریں۔ یہ آپ کی تحریری پریکٹس ہونی چاہیے، یعنی زبانی نہیں بنانے بلکہ لکھ کے بنانے۔ اسی طرح آپ کے لیے یہ باقاعدہ ایک ہدایت ہے کہ ہر سبق کے سوال جواب اور اس کا خلاصہ یہ نوٹس بناتے جائیں۔ تو ابھی جیسا کہ ہم 6واں سبق پڑھ رہے ہیں، 6 سبق کے سوال جواب اور خلاصہ کل کیے جائیں گے۔ تو آپ پچھلے 5 اسباق کے آپ کے پاس سوالوں کے جواب اور خلاصے جو ہیں وہ ایک نوٹس کی شکل میں، یعنی ایک رجسٹر پر یا ایک پیڈ پر آپ لکھتے چلے جائیں، اور پھر وہ ایک نوٹس بن جائیں گے، تیاری کے آپ کو کام آئیں گے۔ تو کل جو ہے ہم اس سبق کا خلاصہ اور اس کے سوال جواب اقتباس کی تشریحات جو ہیں وہ آپ کو کل کروائیں گے۔ تو کل آپ ایک پیڈ لے لیجئے گا یا رجسٹر لے لیجئے گا، اس میں آپ اقتباس کی تشریح جو آپ کو کروائی جائے گی اس کی آپ نے میرے ساتھ ساتھ پریکٹس کرنی ہے، اور پھر آپ کو خود بھی ایک کام دیا جائے گا۔ اسی طرح سبق کا خلاصہ، بلند خوانی کے تمام اہم نکات جو ہیں وہ ذہن میں رکھا کریں، کیونکہ انہی کو ملا کے تو ہم نے ایک خلاصہ بنانا ہوتا ہے۔ کل آپ کو ڈیٹیل سے لیکچر کے شروع میں کم از کم 10-12 منٹ لگا کے میں نے آپ کو جو باتیں بتائی تھیں وہ سارا سبق کا خلاصہ ہی بنتا ہے۔ تو آپ جو ہیں وہ ان انسٹرکشنز پر خاص طور پہ یہ نوٹس بنانے کے معاملے میں جو ہے وہ سنجیدگی سے کام کریں، اور یہ آپ کا ایک جذبہ ہوگا کہ ہم واقعی جو ہے وہ اپنی پڑھائی کی قدر کرتے ہیں۔ تو سوالوں کے جواب، سبق کے خلاصہ جات، اسی طرح آپ جو ہے وہ ہفتے میں کم از کم ایک مضمون جو ہے وہ پریکٹس کے طور پہ تحریری شکل میں، یعنی لکھ کر 5-6 پیجز کا مضمون لکھ کے وہ بھی پریکٹس کیا کریں۔ تو کل جو ہے وہ سبق کا خلاصہ اور اقتباس کی تشریحات کروائی جائیں گی۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔